الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری بحث تفسیر جو آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر رہا تھا، سورہ فاتحۃ الکتاب کی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین کے متعلق تھی۔ تو الحمدللہ کے متعلق کچھ عرائض پیش کیے۔ آج ایک تو یہ بیان کرنا ہے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے اور سابقہ امتوں میں اس کا کتنا طولانی عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے، اور سابقہ امتوں نے بھی انہی الفاظ کو استعمال کیا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی آج سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شکر النعمت اجتناب المحارم، انسان شکر اس وقت ادا کر سکتا ہے جب خداوند متعال کے محرمات سے اجتناب کرے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے پرہیز کرے۔ وَتَمَامُ الشُّكْرِ قَوْلُ الرَّجُلِ، اور شکر اس صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ الفاظ دہرائے۔ کون سے الفاظ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا خداوند متعال کی بارگاہ میں اگر ہم اجتناب از محارم کرنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ اپنی زبان پر ہمیں لانے چاہیے۔ دوسری روایت صاحب کشف الغمہ نے نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے والد کی سواری گم ہو گئی۔ فوقد ابی بغلۃ لہو، ایک سواری جو حضرت کی تھی، خچر تھا، گھوڑا تھا، کوئی سواری حضرت کی تھی، وہ گم ہو گئی۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا لئن ردہ اللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ اس کو پلٹا دے گا، واپس بھیج دے گا، لأحمدنہ بمحامد یرضاہا، تو میں خداوند متعال کی ایسی تعریف کروں گا جس تعریف سے خداوند متعال راضی ہو جائے گا، یعنی ایسی الفاظ کے ساتھ۔ فما لبث ان اتی بہا بسرجہا ولجامہا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کو پکڑ کر لے آئے، اس کی زین بھی سالم تھی، اس کی لگام بھی سالم تھی۔ فلما استوى علیہا وضم الیہ ثیابہ، جب حضرت اس کے اوپر سوار ہوئے اور اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پر بیٹھ گئے، رفع رأسہ الی السماء، تو حضرت نے آسمان کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا وقال الحمدللہ۔ پہلے منت کیا مانی تھی کہ اگر میری سواری واپس آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا کہ جس سے خدا راضی ہو جائے گا، اور جب مل گئی تو حضرت نے یہ الفاظ دہرائے الحمدللہ ولم یزد، اس کے اوپر کوئی اضافہ نہ فرمایا۔ ثم قال، پھر حضرت نے فرمایا ما ترکت وما بقیت شیئا، میں نے کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں ہے۔ جعلت کل انواع المحامد للہ عز وجل، اس لفظ میں میں نے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفوں کو جمع کر دیا ہے۔ فما من حمد الا وهو داخل فيما قلت، کوئی بھی ایسی تعریف نہیں جو اس کے اندر داخل نہ ہو جو الفاظ میں نے دہرائے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان خداوند متعال کی پوری تعریف کرنا چاہتا ہے، تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو کون سے الفاظ کہنے چاہیے؟ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لفظ کا سابقہ کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ کب سے یہ شروع ہوا اور کب تک باقی رہے گا؟ ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں پر ہوگی؟ تو
تو اس کی ابتدا انسانیت کی ابتدا کے ساتھ ہے اور انتہا کے ساتھ ہے۔ حالانکہ انسان ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اور اس کو عدم کے لیے خلق نہیں کیا گیا بلکہ اس کو بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ تو جہاں جہاں انسان رہے گا یہ الفاظ انسان کے ساتھ رہیں گے۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تو سب سے پہلا کلمہ جو انہوں نے اپنی زبان پر جاری فرمایا وہ یہ الفاظ تھے، الحمدللہ۔ اور وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت کے جسم میں جب روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے حضرت کو چھینک آئی، اور جو ہی چھینک آئی تو حضرت نے یہ الفاظ دہرائے، الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی جب چھینک آئے، اس کے فقہی احکام بھی ہیں، توضیح المسائل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگرچہ کہ آپ نماز میں بھی ہوں تب بھی یہ الفاظ آپ نماز کے ساتھ انہی الفاظ کو اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو دہرا سکتے ہیں، اور ساتھ والا بیٹھا آدمی وہ بھی یہ الفاظ دہرا سکتا ہے۔ یہ تو تھی اس کی ابتدا، جب سے بابا آدم خلق ہوئے الحمدللہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اور انتہا کہاں تک ہوگی؟ کہتے ہیں کہ جنت میں جب جائیں گے لوگ تو وہاں پر قرآن فرماتا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتیوں کی آخری جو خواہش ہوگی، جو آخری دعا ہوگی، جو اپنی آخری چاہت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا جب سے انسان ہے یہ الحمدللہ انسان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری آیات دلالت کرتی ہیں کہ گزشتہ امتوں میں یہ الفاظ ایک طولانی سابقہ رکھتے ہیں۔ مثلا سورہ مومنون میں آیت ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے ہمیں ظالمین سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم نے جو شکر ادا کیا وہ اس طریقے سے تھا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر۔ خداوند متعال کی تعریف ہے کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ دوسرا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے وقالا، کالا یہ تثنیہ کا صیغہ، یہ دونوں انبیاء نے یہ عرض کی خدا کی بارگاہ میں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے ہم داؤد اور حضرت سلیمان کو دوسرے بہت سارے مومنین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس فضیلت کے بدلے میں وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے آخری پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے قل رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح سے ارشاد رب العزت ہے میرا پیارا حبیب وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور میرا پیارا حبیب تو کہہ دے تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس نے اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میری کوئی اولاد ہو۔ تو گزشتہ انبیاء کی بھی یہ سیرت رہی ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حکم دیا ہے خداوند متعال نے کہ میرا پیارا حبیب آپ اس طرح سے میرا شکریہ ادا کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص صبح کے وقت 4 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو دہرائے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہرا دیں 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر صبح کے ٹائم 4 مرتبہ یہ ادا کرے گا تو دن کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر چکا ہے، اور اگر شام کے ٹائم 4 مرتبہ یہ اس طرح سے ادا کرے گا تو رات کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر لے گا۔
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक रही है कि हज़रत हर सुबह को 360 मरतबा इस आयत की तिलावत फरमाते थे, और इसी तरह से शाम को भी 360 मरतबा हज़रत इसकी तिलावत फरमाते थे। सवाबुल आमाल हमारी ये किताब है, उसमें मसअदा बिन सदका से रिवायत है, और ये काबिल एतमाद सहाबी हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और हज़रत ने भी ख़ुद नहीं नकल किया, अपने आबाए ताहिरीन से नकल करते हुए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई कि हज़रत ने इरशाद फरमाया, मन रआ यहूदियन औ नसरानियन औ मजूसिया, जो मुसलमान मोमिन किसी अहले किताब को देखे। अहले किताब कौन हैं? यहूदी हैं, नसरानी हैं, मजूसी हैं, औ वाहिदुन अला गैर मिल्लतिल इस्लाम, या कोई भी जो मुसलमान नहीं है उसको देखे, फ़क़ाल, और उसको देख कर यूँ कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लनी अलैका बिल इस्लाम दीना व बिल क़ुरआन किताबा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया व बि अलीयन इमामा व बिल मुअमिनीन इख़वाना व बिल काबते क़िबलता लम यजमा बैनहु व बैनहु फ़िन्नार अबदा। अगर कोई शख्स किसी यहूदी, नसरानी, मजूसी, ईसाई वगैरह को देखे और इस तरह से दुआ पढ़े कि खुदा, उस खुदा की तारीफ़ है कि जिसने मुझे तेरे ऊपर फजीलत दी है इस्लाम के साथ, कि मैं इस्लाम का पैरोकार हूँ, तो इस्लाम का पैरोकार नहीं है, मेरे पास कुरान जैसी किताब है, तेरे पास कुरान की किताब नहीं है, मेरा नबी तमाम अंबिया से अफजल है और तेरा नबी उस तरह से अफजल नहीं है, और मेरा इमाम वो इमाम है जिस जैसा किसी का इमाम नहीं, मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम मेरे इमाम हैं, और अख़ुव्वत में मोमिनीन मेरे भाई हैं, तमाम अहले इस्लाम मोमिनीन जो हैं उनके साथ मेरी अख़ुव्वत और बिरादरी है, और मेरा काबा जो है वो मेरा किबला है। अगर ये अल्फाज इंसान दोहराए तो उस काफिर और इस मोमिन को खुदावंद मुताल एक जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। गोया कि कहना ये चाहते हैं क्योंकि जहन्नुम जो है वो कुफ़ार के लिए है, तो ये अल्फाज दोहराने से खुदावंद मुताल उसको जहन्नुम से के अज़ाब से महफूज फरमा देगा। मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आखिरी हदीस बहुत ही बाज़मत, बहुत ही बाफजीलत है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि हकीकी आलिम बिल कुरान थे, हज़रत की खिदमत में किसी ने बयान किया कि हमें पता चला है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब की जब तफसीर लिखी तो 40 ऊँटों का वज़न था। इतनी बड़ी तफसीर थी। हज़रत मूसा ने जो तफसीर बयान की तौरात की, कितने ऊँट? 40 ऊँटों का वज़न हज़रत मूसा की तफसीर का था। तो हज़रत ने मुस्करा कर इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दे दें और मैं तफसीर फ़ातिहतुल किताब को शुरू करूं, तो फ़ातिहतुल किताब की अल फ़ातिहा की जो अलिफ़ है उसको अगर मैं बयान करूं तो 40 ऊँटों का वज़न हो जाएगा। मोहम्मद मोहम्मद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास शागिर्द हैं हज़रत इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, बयान फरमाते हैं कि एक दिन मुझे मौला ने फरमाया कि जब आप नमाज इशा पढ़ लें तो मेरे साथ आ जाना, एक जगह पर जाएंगे। तो कहते हैं मैंने नमाज इशा पढ़ी और पढ़ने के बाद हुक्म के मुताबिक अपने उस्ताद के पास चला गया। रात चांदनी थी और बड़ा खुशनुमा मंज़र था, तो मैं भी हज़रत के पास चला गया। तो मुझे फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ़ की तफसीर जानते हो? अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा, क्या अल्हम्दो की अलिफ़ की तफसीर आपको मालूम है? तो इब्न अब्बास ने अर्ज़ की, मुझे तो इसकी तफसीर का एक हर्फ भी इल्म नहीं रखता, मैं तो अलिफ़
الحمد کی الف کی تفسیر کی الف کو میں نہیں جانتا، یعنی مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ بیان نہ فرمائیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور جو مخاطبین قرآن ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَتَكَلَّمَ فِي تَفْسِيرِهَا سَاعَةً تَامَّةً، حضرت نے رات کا پورا ایک حصہ الف کی تفسیر میں گزار دیا، اور پھر فرمایا الحمدو کی لام کی کیا تفسیر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے امیر المومنین پوچھ رہے ہیں الحمد کو الف کی تفسیر تو بیان فرما دی، اب لام کی کیا تفسیر ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی طرح سے ناتوانی کا اظہار کیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ خود ہی ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں فَتَكَلَّمَ فِي تَفْسِيرِهَا سَاعَةً، تو لام کی تفسیر میں بھی رات کا ایک حصہ گزار دیا حضرت امیر المومنین نے۔ ثم قال، پھر فرمایا ما تفسیر الحاء من الحمد، ہا کی کیا تفسیر ہے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں قلت لا اعلم، میں نے عرض کی نہیں میں نہیں جانتا۔ فَتَكَلَّمَ فِي تَفْسِيرِهَا سَاعَةً تَامَّةً، تو رات کا پورا ایک حصہ ہا کی تفسیر میں حضرت نے گزار دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا ما تفسیر المیم من الحمد، الحمدو کی ہا کے بعد جو میم ہے اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو یہاں تک کہ فرمایا ما تفسیر الدال، یعنی حضرت نے ایک ایک حرف کے متعلق ارشاد فرمایا اور پوچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے عجز و ناتوانی کا اظہار کیا۔ تو فرمایا قلت لا ادری، میں نے کہا میں نہیں جانتا، آپ خود ہی بیان فرمائیں۔ فَتَكَلَّمَ فِيهَا إِلَىٰ أَنْ بَرِكَ عَمُودُ الْفَجْرِ، حضرت نے الحمد کی دال کی تفسیر تک بیان فرمایا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقال علی، مجھے ارشاد فرمایا قم یا ابا العباس، اے عبداللہ ابن عباس اٹھو، الی منزلک، اپنے گھر چلے جاؤ، فتعہب لفرضک، اور اپنے صبح کی نماز کی تیاری کرو۔ قال ابو العباس فقمت، میں کھڑا ہوا، وقد وعیت ما قال، اور جو کچھ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا اس کو میں نے سمیٹ لیا تھا، اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، اس کو یاد کر لیا تھا۔ ثم تفکرت، پھر میں نے سوچا، فَإِذَا عِلْمِي بِالْقُرْآنِ كَالْقَرَارَةِ فِي الْمُسْعَنْجَرِ، ایسے تھا میرا علم مولا علی کے سامنے جیسے سمندر کے مقابلے میں کوزہ ہوتا ہے، اور میں اپنے آپ کو ناتوان سمجھ رہا تھا کہ کتنا بڑا عالم ہے مولا امیر المومنین کہ جس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے کہ پوری رات گزر گئی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فقط الحمد کی تفسیر بیان فرمائی۔ لہٰذا وہ جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں تفسیر قرآن کی الف کی الحمد کی الف کی تفسیر بیان کروں، یہ بھی تو حضرت کی حدیث تھی کہ 40 اونٹوں کا وزن جو ہے وہ میں سے تفسیر بیان کر سکتا ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔